السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح اپنے قبیلہ کے ایک نوجوان مصافع بن صفوان سے ہوا۔ آپ کے والد حارث اور شوہر دونوں اسلام کے مشہور دشمنوں میں سے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام برا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ آپ قبیلہ خزاع کے خاندان مستلق سے تھیں۔ آپ کے والد حارث بن ابی ضرار اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح اپنے قبیلے کے ایک نوجوان مصافع بن صفوان سے ہوا۔ آپ کے والد حارث شوہر دونوں اسلام کے مشہور دشمنوں میں سے تھے۔ 5 ہجری میں حارث نے قریش کی شہ پر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی خاطر تیاریاں شروع کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے تحقیقات کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقابلے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے تحقیقات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مقابلے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی سال شعبان میں اسلامی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی اور مریسہ نامی مقام پر قیام کیا۔ حارث کو پہلے اسلامی فوج کی روانگی کا علم ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حارث بھی کسی جگہ روپوش ہو گیا، مگر مریسہ کے باشندوں نے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہو کر لڑنا شروع کیا، لیکن وہ پہلے ہی حملے میں پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کئی آدمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھیں۔ جب تمام قیدی لونڈی اور غلام بنا کر لوگوں میں تقسیم کیے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ ثابت بن قیس کے حصہ میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے درخواست کی کہ وہ کچھ روپیہ لے کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ ثابت نے ان کے بدلے میں 9 اوقیہ سونا طلب کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے لوگوں سے بطور امداد روپیہ جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو آپ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور تمام روپیہ اپنی گرہ سے ادا کرنے کی پیشکش فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیز بنا کر مدینہ میں لایا گیا تو ان کا باپ حارث دربار نبوی میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ ان کی بیٹی کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ وہ عرب کے ایک رئیس کی بیٹی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حارث حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے، میں باپ کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، دیکھو مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ مگر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہنا چاہتی ہوں اور واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ چنانچہ حارث سخت مایوس ہوا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ حارث نے ان کی طرف سے زر فدیہ ادا کر کے آزاد کرایا تھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ اس کے فوراً بعد حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے قبیلہ کے تمام قیدی رہا کر دیے گئے۔ جن لوگوں کے حصے میں یہ قیدی آئے تھے انہوں نے کہا کہ جس خاندان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی وہ غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی عورت کو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا، کیونکہ ان کی وجہ سے بن مستلق کے سینکڑوں لوگ آزاد کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی دیگر امہات المؤمنین کی طرح وقت کا بیشتر حصہ زہد و عبادت میں بسر کرتی تھیں۔ ان کا قلب مبارک ہر وقت ذکر الہی سے معمور رہتا اور عبادت کا اتنا شوق تھا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صبح کے وقت اللہ کی یاد میں مصروف دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھا دی اور فرمایا کہ اتنی دیر عبادت کی جگہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ علم و فضل میں بھی آپ کا درجہ بہت بلند تھا۔ ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔ حضرت جابر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر بزرگوں نے ان کے علم و فضل سے فیض حاصل کی اور ان کی علمی فضیلت کا اعتراف کیا۔ آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی۔ انہیں ہر وقت یہی خیال رہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کا کوئی موقع ضائع نہ ہو جائے۔
باری کے روز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تشریف لاتے تو وہ بڑی محنت سے اچھے اچھے کھانے پکا کر پیش کرتی تھی اور انہیں ہر ممکن آرام پہنچانے کی فکر میں رہتی۔ 50 ہجری میں وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 65 برس کے قریب تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا یہ پہلو کس قدر عجیب ہے کہ قبول اسلام سے قبل وہ مسلمانوں کی سخت دشمن تھی۔ ان کے چاروں طرف کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا اور ان کے خاندان کے تمام لوگ اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے لیے شمشیر بکف رہے تھے، مگر جب اسیری کی حالت میں انہوں نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا تو ان کی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا۔ ان کا دل نور و ایمان سے جگمگا اور آنکھوں کے سامنے کفر و ضلالت کا پردہ اٹھ گیا۔ اس کے بعد ان کے باپ نے خاندانی عزت و آبرو اور اپنی ناموس کا واسطہ دے کر انہیں اس ظلمت قدے میں واپس لے جانا چاہا تو توحید سے سرشار بیٹی نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہ کر دنیاوی عیش و آرام اور رئیسانہ زندگی کے ٹھاٹ باٹ سے محروم ہو جائیں، بلکہ انہوں نے راہ ہدایت پر رہتے ہوئے فقر و فاقہ کی بے سر و سامانی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں اور ایمان والوں کی چند روزہ صحبت اور ہم نشینی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے عورت ہوتے ہوئے بھی عیش و آرام کی پر آسائش زندگی کو پایا حقارت سے ٹھکرا دیا اور اس کے بعد زہد و عبادت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ بے شک سیدھے راستے پر چلنے والے نیک لوگوں کی صحبت انمول دولت ہے، اس لیے دوستی اور ہم نشینی کے لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلتے ہیں اور نیکوکار ہیں۔ السلام علیکم۔